آخر یہ کون سا شخص ہے جس نے دین اسلام قبول کر لیا اور یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے بھی پہنچ گیا، لیکن اپنی مرضی سے مکہ واپس آیا اور سازش میں پھنس گیا؟ پھر اس پر اتنی اذیتیں دی گئیں کہ کیا بتائیں۔ کئی روایتوں کے مطابق اپنی جان کو اذیتوں سے بچانے کے لیے اس شخص نے صرف زبانی طور پہ یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ آئیے پس منظر جانتے ہیں۔ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع میں ہی ایمان قائم کر لیا تھا، یعنی یہ ایمان لے آئے تھے اور پیارے آقا کے شروع کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب پیارے آقا نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تو پھر حضرت عیاش اور حضرت عمر بن خطاب جو کہ خلیفہ دوم ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم مدینہ کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر یہ چپکے سے نکلے اور یہ دونوں حضرات، اب اس میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ایک اور بھی تھے لیکن وہ وقت پر نہیں پہنچ پائے تھے، تو ان کے بارے میں یہ گمان رکھا کہ انہیں قریش نے قید کر لیا ہوگا۔ تو یہ دونوں حضرات مکہ سے نکلے اور بخیریت و عافیت مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کر پیارے آقا سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پیچھا کوئی کر رہا ہے۔ ان کا پیچھا کون کر رہا تھا؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں بتاؤں کہ ابو جہل جو کہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، وہ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوتیلا بھائی تھا۔ اب جب حضرت عیاش یعنی کہ اس کے اتنے قریبی رشتہ دار جب اسلام لے آئے تو ایک تو اسے بہت دکھ تھا، اوپر سے پھر حضرت عیاش کیونکہ وہ سوتیلی ماں، وہ جو ماں تھی وہ ان کی بھی سوتیلی ماں تھی، تو انہوں نے وہ جو ان کی ماں تھی یہ اعلان کر دیا تھا کہ جب تک وہ نہیں ملے گا، یعنی نظر باندھ لی تھی، آپ کہہ لیں آج کل کے زمانے جیسے لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں، تو یہ نظر باندھ لی تھی کہ جب تک وہ نہیں ملے گا تو نہ میں کھانا کھاؤں گی اور نہ میں کچھ پیوں گی اور چھاؤں میں بھی نہیں آؤں گی۔ یہ باتیں لکھی گئی ہیں، بتائی جاتی ہیں مختلف علماء سے۔ تو اس وجہ سے یہ ابو جہل اور ایک اور ساتھی تھا اس کے ساتھ، یہ دونوں وہاں سے نکلے اور مدینہ چپکے سے پہنچ گئے۔ اب اس بارے میں بھی کئی باتیں بتائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک واضح یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیاش کو بڑے ہی پیار سے پھسلایا کہ یار ماں ہے اور اس نے یہ نظر باندھ لی ہے، مجبوری ہے، ماں کی خاطر تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، ایسے ویسے۔ اب حضرت عیاش کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ یہ قریش ہیں، یہ کوئی سازش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جانا بہتر نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیاش کے ذہن پر اس وقت وہ ماں کی محبت اور مامتا وہ چیزیں ذرا جاگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا۔ اور حضرت عمر بن خطاب نے پھر بھی اپنی اونٹنی دی اور فرمایا کہ جاؤ، اگر جیسے ہی تمہیں کوئی یہ خدشہ ہو کہ کوئی غلط کام ہو گیا تو یعنی تمہارے ساتھ کچھ سازش ہو گئی ہے تو فوراً سے واپس آ جانا۔ پھر اسی طرح ہوا۔ اب اس بارے میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ مدینہ کی حدود سے باہر نکلے ہیں، ابو جہل اور ایک ساتھی تھا اور یہ حضرت عیاش، تو انہوں نے فوراً انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور پھر بندی بنا لیا، باندھ دیا انہیں اور اسی حالت میں مکہ لے گئے اور مکہ جا کر قید خانے میں قید کر دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، حتیٰ کہ ان سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ دین چھوڑ دو اور اس طرح کی بہت ساری اذیتیں انہیں دی گئی۔ لیکن حضرت عیاش اپنے دین پر قائم تھے۔ لیکن اس بارے میں یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ان پر اتنی زیادہ اذیتیں ڈالی گئیں کہ انہوں نے صرف زبان سے، دل سے نہیں، صرف زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے یہ اقرار کر لیا تھا کہ میں نے دین اسلام چھوڑ دیا ہے۔ اور ایسا دین میں ہے کہ اگر ایسا کوئی جابر سامنے سے کوئی ظالم ایسا ہے جو کہ جان لے لے گا محض اس وجہ سے کہ دین اسلام پر کیوں ہو، تو انسان صرف زبانی کلامی جو ہے وہ اقرار کر سکتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ دین کو چھوڑ چکا ہوں، اس پر بھی بعد میں یہ ہے کہ یہ دل میں نہ ہو، اگر دل میں یہ چیز آ گئی تو واقعی ہی ایمان چلا جائے گا۔ اگر زبان سے کہہ دیا اپنی جان بچانے کے لیے تو اس کی اجازت ایک حد تک دی گئی ہے تاکہ انسان کی اپنی جان نہ چلی جائے، اس کے بعد پھر انسان رو کر اللہ پاک سے توبہ کر لے اور یعنی کہ دوبارہ پھر وہ اقرار اپنے ایمان کا کرے اور دوبارہ جو ہے نا وہ مکمل طور پہ اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق کرے۔ تو انہوں نے یہ بھی کر لیا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ صحابہ کو بہت دکھ ہوا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ حضرت عیاش اور ان جیسے کچھ اور ساتھی بھی تھے، حضرت ولید بن ولید اور ایک نام اس میں اور بھی لکھا جاتا ہے، کہ ان کا جب پتہ چلا کہ انہیں تو قید میں رکھا گیا۔ پھر اس بارے میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی نام لے کر، جس میں حضرت عیاش کا نام جو ہے وہ واضح تھا اس دعا کے اندر کہ اللہ پاک انہیں رہائی عطا فرما دیجئے۔ اور پھر اللہ پاک کا کرنا یوں ہوا کہ اللہ پاک کے حکم سے ایک ایسا موقع بنا، حالانکہ اس
واقعے کو بہت لمبا عرصہ گزرا، ایک ایسا موقع بنا کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عیاش کو رہائی مل گئی یا کسی طریقے سے وہ پھر وہاں سے بھاگ نکلے اور مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو دراصل پیارے مسلمانوں، یہاں پر بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں جیسی کوئی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے اس وقت، جس وقت نہ کوئی وائرلیس تھا، نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی سگنل تھے، نہ کوئی تیز رفتار سواریاں تھیں، اس مشکل دور میں اللہ پاک پر ایمان لا کر اپنی زندگیوں کو اتنی اذیتوں سے گزارتے ہوئے اس ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ اللہ پاک پیارے آقا اور ان کے پیاروں کے صدقے ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں، آمین ثم آمین۔